اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے۔ جب طور پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، آواز آتی ہے رب کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، اس سے پہلے جب تم آیا کرتے تھے تو اگر تم لڑکھڑاتے تھے تمہاری والدہ تمہارے لیے دعا کرتے تھے اور تم جو ہے گرنے سے بچ جایا کرتے تھے۔ اے موسیٰ، آج آ رہے ہو، آج تمہاری والدہ دنیا میں نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے دعا کون کرے گا؟ لہذا آج جب آ رہے ہو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو سنبھل کے آؤ، ٹہر کے آؤ، کہیں لڑکھا کے تم گر نہ جاؤ، تمہارے پاؤں لغزش نہ کھا جائے۔ لہذا اے موسیٰ، آج آ رہے ہو تو آسانی کے ساتھ آؤ، ٹہر کے آؤ، ذرا اندازہ لگاؤ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہمارے والدین کا یہی مقام ہے؟ والدین وہ ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج انسان بیوی سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بے شک، اس قدر محبت کرتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں کی جگہ اسی کے نیچے، اسی کے پیر کے نیچے ہے جنت۔ ہاں بھائی، جنت۔ ہمیں دوستوں، ماں سے بڑھ کر کسی کی ممتا نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ماں سے بڑھ کر الحمدللہ۔ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پردیس میں ہیں، پردیس سے اگر گھر جاتے ہیں، سب لوگ سامان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ماں کیا دیکھتی ہے کہ میرا لال کیسا ہے؟ ماں دیکھتی ہے بیٹا کیسا ہے۔ ماں سب سے پہلے پوچھتی ہے بیٹا کھائے کہ نہیں کھائے۔ ماں دیکھتی ہے، کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بیٹا اس مرتبہ کمزور کیوں ہو گئے ہو۔ یہ ماں کی محبت ہے میرے عزیز دوستوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی سے نہ محبت کرو، بلکہ محبت بیوی سے بھی کرو، لیکن بیوی کی محبت میں ماں کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ماں سے بھی محبت کرو۔ جو حق ماں کا ہے وہ اس کے حق کو ادا کرو، جو بیوی کا حق ہے بیوی کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے، تو بیوی کے حقوق کو بھی تم ادا کرو، لیکن ماں کی محبت اور ماں کی شفقت کو یوں ہی نہ چھوڑو۔ اس لیے کہ اگر وہ ماں دنیا سے چلی جائے گی، پھر اہمیت اگر سمجھ میں آئے گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ماں اگر دنیا میں ہے اس سے محبت کرو، اس سے جو ہے محبت کر کے، اس کے قدموں کو دبا کر کے اور اس سے عشق کر کے، میرے عزیز دوستوں اگر چاہتے ہو تو جنت خرید لو۔ آؤ میں عرض کرتا چلو میرے عزیز دوستوں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، دیکھو جب ماں ناراض ہوتی ہے تو پھر انسان پہ کیا اثر پڑتا ہے، اس کا وبال کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ان کے نزا کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، آخری وقت ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آخری وقت میں ہماری ملاقات ہو، لہذا انہوں نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس وقت میں بیمار پڑا ہوں، میری حالت
بہت خراب ہے، جاگنے کا وقت ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں، میرا انتقال ہو جائے گا، میرا وصال ہو جائے گا، لہٰذا جاؤ اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر کرو اور سرکار سے فرماؤ کہ وہ آ جائیں اور میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو سرکار کا چہرہ دیکھ کر کے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ایک شخص جاتا ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کا مجمع ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار بھی ہیں، حضرت میرے عزیز دوستوں عثمان غنی بھی ہیں اور حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ تمام صحابہ کا جو ہے مجمع ہے، صحابہ کرام اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو واضح و نصیحت فرما رہے تھے، اور جب یہ خبر میرے سرکار کو پہنچی تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا صحابہ چلو، میرے ایک جانثار نے مجھ سے ایک محبت کرنے والے نے، مجھ سے ایک دیوانے نے مجھے جو ہے مجھے یاد کیا ہے، لہٰذا ہمیں چلنا چاہیے، اس کی بیماری پرشش کرنا چاہیے اور اس سے ملاقات کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جواب دینے کے آخری وقت ہے میرے عزیز دوستوں، جاگنے کا وقت ہے، آواز صحیح سے نکل نہیں پا رہی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثار صحابی، میں دیکھ رہا ہوں کہ غالباً یہ آخری وقت ہے، لہٰذا جب جا رہے ہو تو کلمہ شریف پڑھ لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، تم پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمدً عبدہ ورسولہ۔ میرے سرکار پڑھا رہے ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، ان کی زبان پر یقین ہو رہا ہے، ایک مرتبہ پڑھایا، دو مرتبہ پڑھایا، تین مرتبہ پڑھایا۔ جب میرے سرکار نے اس طریقے سے دیکھا کہ اور باتیں کر رہے ہیں تو وہ بات کر پا رہے ہیں، لیکن جب سے ہی کلمہ پڑھا رہے ہیں ان کو کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ کلمہ زبان پر جب جاری نہ ہوا تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال تشریف لاتے ہیں، نبی کے قریب پہنچتے ہیں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے بلال حبشی، جاؤ عبداللہ بن سلام کی بیوی سے ملاقات کرو اور ان سے کہو کہ آخر انہوں نے دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ تو یہ کر رہے ہیں لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، جب حضرت بلال حبشی جاتے ہیں اور ان کی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، پوچھا یہ بتاؤ کہ آخر کیا معاملہ ہے، ان کی زبان پر کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے، آخر ان کے احوال کو بتاؤ، ان کے اعمال کو بتاؤ، یہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو ان کا عمل تو یہ تھا کہ روزانہ یہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پنجگانہ نماز ادا کیا کرتے تھے، ہمیشہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ان کا عمل یہ تھا کہ یہ تو روزانہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، یعنی نیک عمل روزانہ کیا کرتے تھے۔ بظاہر مجھے تو کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کا کام بھی کیا ہو، اور انہوں نے تو اچھے اچھے اعمال کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت بلال حبشی نے آ کر کے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی بیوی تو ایسے ایسے کہہ رہی ہیں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اچھا ان سے پوچھو کہ کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت بلال حبشی پھر جاتے ہیں، پوچھا والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہاں نہیں ہے بلکہ وہ الگ رہتی ہیں۔ آ کر کے حضرت بلال حبشی نے بتایا، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، جاؤ اور ان کی والدہ کو لے کر کے آؤ، میں معاملہ سمجھ چکا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے ان کی زبان پر جو کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
ان کی والدہ ان سے ناراض ہے، ناراض ہونے کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا تو بتایا ہاں ان دونوں میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم تو ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے۔ پھر میرے عزیز دوستوں ذرا وہ تو دیکھو، وہ تو صحابی رسول تھے، اگر صحابی رسول کی والدہ ان سے ناراض ہو جائے تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو، ہمارے پاس کون سے اچھے اعمال ہیں؟ ہم تو ایک ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں نہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اچھے عمل نہیں ہے۔ وہ تو صحابی رسول، وہ تو نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، قرآن ان سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ لیکن میرے عزیز دوستوں ان کا یہ حال ہے کہ اگر والدہ ناراض ہو جائے تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہو۔ اب حضرت بلال حبشی ہیں، جاتے ہیں ان سے ان کی والدہ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہا رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ ناراض اس قدر تھی کہ وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہی ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ کہا وہ تو بیماری کے حالت میں ہے، ایسا لگتا ہے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ کہا کچھ بھی ہو لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ لہٰذا میرے عزیز دوستوں میرے آقا نے فرمایا اے عمر تم جاؤ، اے جو ہے مولا علی تم جاؤ۔ اب دونوں صاحب جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کی والدہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ جب آنے لگے اور یہاں پہنچے تو دیکھا والدہ کو، اور ایسے حالت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میرے عزیز دوستوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا سنو یہ جاگنی کا وقت ہے تمہارے بیٹے کے، ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، اگر تم چاہو گی تو کلمہ جاری ہو جائے گا۔ تو کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا یہ انہیں جو ہے معاف کر دینا ہوگا، یہ تم سے جو ہے جو میرے عزیز دوستوں تمہیں چاہے گالی دیے ہو، گالی تو دے نہیں سکتے اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اگر تم سے انہوں نے بات نہ کیا ہو یا کسی وجہ سے تم ان سے ناراض ہو گئی ہو تو اگر ناراض ہو گئی ہو جب تک تم نہیں معاف کرو گی ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں انہوں نے کہا کہ نہیں میں بہت ناراض ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے بیوی کے چکر میں مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے اور گھر سے نکال دیا، اس وجہ سے میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ میرے عزیز دوستوں اب حضرت اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ اگر یہ ایسے نہیں مانے گی تو سنو لکڑی اکٹھا کرو۔ اب لکڑی اکٹھا کی جاتی ہے اور جب لکڑی اکٹھا کر دی اس میں آگ لگا دی جاتی ہے اور پھر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اب جو ہے عبداللہ بن سلام کو اٹھاؤ اور اسی پر لٹا دو۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا اب نام کی ممتا جو ہے پکار اٹھتی ہے مچل جاتی ہے اور ان کی والدہ نے کہا اے میرے آقا کیا آپ یہ کریں گے میرے بیٹے کے ساتھ کہ دنیا ہی میں اسے آگ میں جلا دیا جائے گا؟ تو میرے عزیز دوستوں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا سنو اگر ان کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوگا تو یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے تپش والی اور شدت والی جہنم کی آگ ہے۔ اگر کلمہ جاری نہ ہوگا اور پھر یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم یہاں جلنا ان کو گوارا نہیں کر سکتی تو کیا جہنم کی آگ میں انہیں جلنے دو گی؟ اتنا کہنا تھا۔ ان کی ماں کہتی ہیں اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، میرا بیٹا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ اب میرے سرکار فرماتے ہیں اے عبداللہ بن سلام اب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اتنا کہنا تھا میرے عزیز دوستوں میرے سرکار کا کہنا تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام ہیں پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ بات ہمارے ذہن نشی کرنے کی ہے کہ میرے عزیز دوستوں آج ہمارے درمیان
درمیان سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، کیا ہم جو ہے ہمارے حالات کیسے ہیں، ہمارے احوال کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے احسان کر رہے ہیں۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو یہ سمجھ لو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا جو ہے رب تم سے ناراض ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو میرے عزیز دوستوں والدین سے محبت کرنا ہوگا۔ والدین سے محبت میرے عزیز دوستوں گویا رب کی رضا مندی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہی درس دیا ہے کہ والدین سے محبت کرو۔ ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، ایک بس مختصر سا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 6 سال کے جب 6 سال آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ جنگ حنین میں ہے اور جنگ حنین سے جب واپس آ رہے ہیں تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً جنگ ہونے کے بعد تقریباً جو ہے 16 دن آپ نے وہی قیام فرمایا، اور جو کچھ بھی اس میں جو ہے ملا تھا میرے عزیز دوستوں سب کچھ وہ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ اور اسی اسنا میں آپ نے دیکھا اور صحابہ کرام کی جو ہے نگاہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اچانک اٹھ پڑتے ہیں۔ اٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ میرے سرکار نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ آ رہی ہیں جن کی جو ہے بدن پر ایک پھٹا پرانا جو ہے لباس ہے، ایک چادر ہے اور وہ چادر اوڑھے ہوئے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب میرے سرکار اٹھ کھڑے ہوئے تو صحابہ کیسے بیٹھے رہ سکتے تھے؟ لہذا صحابہ بھی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور گویا میرے سرکار ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ اور جب وہ جو ہے ضعیفہ آئی، وہ خاتون آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر پر ان ضعیفہ اور ان خاتون کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اب تمام صحابہ کشمکش میں ہیں، آخر یہ کون ہستی ہے جو آئی ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر ان کے لیے پیش فرما دی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کافی دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے، اور جب گفتگو مکمل ہوئی اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے جب وہ واپس چلی گئیں تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آخر یہ کون سی خاتون تھی جن کی وجہ سے جن کے لیے آپ نے استقبال کیا اور آپ کھڑے ہو گئے جن کے لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر یہ کون ہے؟ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ہے میرے صحابہ، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری رضائی ماں جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا ہے، یہ حلیمہ وہی حلیمہ سعدیہ ہے۔ اور جب کوئی ماں جو ہے اگر بیٹے کے پاس آئے تو بیٹے کا یہ جو ہے طور و طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کا استقبال کرے۔ لہذا تمہارا آقا تمہارا جو ہے اپنی رضائی والدہ کے لیے کھڑا ہو گیا، ان کی استقبال کے لیے۔ ذرا اندازہ لگائے میرے عزیز دوستوں، میرے سرکار نے کیا ذہن دیا؟ میرے سرکار نے یہی ذہن دیا کہ جب رضائی ماں کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے کونین کا تاجدار کھڑا ہو سکتا ہے تو اپنی سگی ماں اور حقیقی ماں کی کتنی اہمیت ہوگی، اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی عمر میں ہوتے اور پھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی والدہ ہیں اگر وہ باحیات ہوتی تو میرے سرکار ان کا کس قدر احترام کرتے اور ان کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کرتے۔ لہذا میرے عزیز دوستوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اور بھلائی یہ ہے میرے عزیز دوستوں، اگر وہ دنیا میں ہے تو دنیا میں ان کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے سامنے جب بات کرو تو ادب کے ساتھ بات کرو، اونچی آواز میں بات نہ کرو، اگر وہ کچھ کہیں اگر وہ نامناسب بھی ہو لیکن خاموشی کے ساتھ سننا ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تنبیہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ اور وہی والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے میرے عزیز دوستوں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو، اس لیے کہ اگر کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو گے، دیکھو انسان دنیا میں ہوتا ہے، جب دنیا میں سے چلا جاتا ہے تو سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب وہ حج نہیں کر سکتا، یہ سارے کام تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسے ہیں اگر وہ عمل کیا جائے گا تو اس کا ثواب مرحوم کو یا مرحومہ کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہی میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑا ہے، وہ اولاد اگر نیکی کرے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، ذکر و اذکار کرے گی، نمازیں ادا کرے گی اور نیکی کرے گی، احسان کرے گی، بھلائی کرے گی، تو اس کا ثواب اس کے والدین کو بھی ملے گا۔ میرے عزیز دوستوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ میلاد صرف ایک میلاد نہیں ہے بلکہ یہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے، اور یہ ذکر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس ذکر کا ثواب آج جو ہے گلاب بھائی کے جو والد مرحوم عبداللہ خان صاحب ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو بھی ملے گا، اور ان کی روح فرحت میں ہوگی، خوشی میں ہوگی، وہ یہ جانے گی کہ ہم نے کوئی نیک عمل اگرچہ دنیا میں نہیں کیا ہے لیکن کم از کم ہم نے اپنی اولاد کو ایسا بنایا ہے کہ ہم دنیا سے چلے آئے لیکن وہ ہمیں بھولے نہیں ہیں، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے اگر تمہارے والدین چلے جائیں، اعزا اقربا چلے جائیں، تو تم ان کی قبروں پر جایا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، اگر وہاں نہیں جا سکتے تو جہاں سے ہو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو اللہ رب العزت قبول بھی کرے گا، ان کے درجات میں بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو میں